سورہ ہود آیت نمبر 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ میں قوم لوط کا تذکرہ ہے، جن کے اندر ایک تو وہ بیماری تھی جو قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح میں تھی، یعنی کہ وہ بھی شرک کرتے تھے، اور کچھ دوسری بیماریاں جیسے کہ مختلف قوموں کے اندر، مختلف امتوں کے اندر تھی، جیسے قوم عاد کے اندر شرک کے ساتھ ساتھ تکبر تھا، قوم سمود کے اندر شرک کے ساتھ ساتھ تکبر تھا، قوم شعیب کے اندر شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی تھی، تو قوم لوط کے اندر جو اضافی بیماری تھی وہ لواطت کی تھی، بد فعلی، ہم جنس پرستی جس کو کہہ سکتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بڑا سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز آنے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لوط علیہ السلام کی امت کے پاس آتے تھے، آپ ان کو تبلیغ فرماتے تھے، اس لیے کہ یہ دونوں پیغمبر ایک ہی زمانے کے ہیں۔
لوط علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، تو بھتیجے کو ملنے بھی آتے تھے۔ تو لوط علیہ السلام عرض کرتے تھے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں، میں نے تو بڑا سمجھا لیا۔ دونوں پیغمبروں نے بڑا سمجھایا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی امت نہیں تھی، امت لوط علیہ السلام کی تھی، لیکن یہ لوگ ایک تو شرک کرتے تھے، دوسری بیماری ان لوگوں کے اندر یہ تھی لواطت کی، اور تیسری یہ ہے کہ یہ لوگ ڈاکو تھے، ان کا مشغلہ تھا، ہر بے حیائی کا کام، ہر برائی کا کام ان کے اندر تھا اور انتہا درجے کا تھا۔ وہ فرشتے جو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے اور خوشخبری سنائی تھی اسحاق علیہ السلام کی، اور اس کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام کی، وہی فرشتے یہاں پر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آزمانا تھا۔ تو وہ جو فرشتے تھے نا، وہ ایک انسانی شکل میں بھی تھے اور خوبصورت نوجوان بڑے پیارے پیارے لڑکوں کی شکل میں تھے۔ چونکہ اس قوم کے اندر یہ بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا تھا۔ تو وہ جب آئے تو وہ مہمان بن کے آئے، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کے گئے تھے، تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بن کے گئے تو آپ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ میری قوم کے لوگ کیسے ہیں، اور یہ گناہ اس قوم کے اندر کوئی ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، بھری مجلس کے اندر، محفلوں کے اندر کھلے عام کرتے تھے، اور وہ اس کا اظہار کرتے تھے، اس پہ فخر کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام گھبرا گئے کہ اب ہوگا کیا، یہ میرے مہمان ہیں، آپ کو تو خبر نہیں تھی کہ یہ فرشتے ہیں، یہ اتنے خوبصورت لڑکے ہیں، اپنے پاس رکھوں پھر بھی خطرہ ہے، اگر اپنے پاس نہیں رکھتا ان میں سے کسی کے ہتھے چڑھ گئے پھر بھی خطرہ ہے، ہوگا کیا۔ آپ نے بڑی کوشش کی کہ ان کو ٹالوں، لیکن وہ ٹلنے والے بھی نہیں تھے۔ مجبوراً آپ ان کو اپنے گھر میں لے آئے۔ جب لوط علیہ السلام کی بیوی نے دیکھا تو وہ کافرہ تھی، اس نے یہ خبر باہر نکال دی کہ بھائی مہمان بھی آئے، اور کہ مہمان ایسے ہیں کہ زندگی میں پہلی بار ایسے حسین لڑکے دیکھے میں نے۔ پھر کیا تھا، لوگ ایسے اندھوں کی طرح ٹوٹ پڑے اور لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا کہ بھئی ہمارے حوالے کرو، ہم نے ان کے ساتھ بدفعلی کرنی۔ اللہ کے نبی سے وہ مانگ رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، کتنی بڑی رسوائی ہوگی میرے لیے کہ میرے مہمانوں کو اگر کچھ بھی ہو جائے، ان کے ساتھ اگر کسی قسم کی کوئی حرکت کر لیتے ہیں نازیبا حرکت، تو باقی بچے گا کیا۔ آپ نے بڑا سمجھایا اور فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے اپنی خواہشات کی تکمیل چاہنی ہے تو اس کے لیے عورتیں ہیں، لڑکی ہیں، تم نکاح کر لو۔ وہ کہنے لگے کہ اے لوط، تو یہ سارا پتہ ہے کہ ہمیں عورتوں سے دلچسپی ہے ہی نہیں، ہمارا مشغلہ تو یہی ہے جو آپ اچھی طرح جانتے ہو۔ لوط علیہ السلام جب بہت زیادہ بے بس ہو گئے، پریشان ہو گئے، بے بسی کے عالم میں آپ کے منہ سے یہ بات نکلی، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کر لیتا، لیکن میں اکیلا ہوں، کیا کروں۔ یا یہ کہ اگر تمہارا مقابلہ کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے تو کم سے کم یہ کہ میں کسی محفوظ مقام پہ ہوتا، آج میرے مہمان اس طریقے سے پریشان نہ ہوتے اور نہ میں پریشان ہوتا۔ جب فرشتوں نے یہ بات سنی کہ وہ دروازے توڑ رہے تھے اور اتنے زیادہ سختی کر رہے تھے، جی بس ہمیں دو، ہم نے لینے ہیں، نہیں تو ہم پھر اندر آ رہے ہیں، دیواریں پھلانگ کے آ رہے ہیں۔ بس جب آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے تب وہ فرشتے کہنے لگے کہ بھی اے لوط آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نہ انسان ہیں نہ لڑکے ہیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اور ان فرشتوں کے اندر خود جبرائیل امین علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اور فرشتے کہنے لگے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتے، نہ یہ ہمارے قریب آ سکتے ہیں۔ بس اس کے بعد یہ ہوا
کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنا ایک پر مارا ان کے چہروں کے اوپر اور وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، جیسے آنکھیں تھی نہیں، بالکل اندھے ہو گئے۔ حدیث پاک میں کہ اندھے ہونے کے بعد ان کو پھر بھی غیرت نہ آئی، حیا نہ آئی۔ اندھے ہونے کے بعد پھر وہ اپنے آنکھیں تو نہیں تھی لیکن وہ پھر جگہ ٹٹور رہتے کہ وہ ہمارے ہاتھ چڑھ جائیں، پھر بھی اتنے یہ بے حیا بن چکے تھے۔ تب پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ اے لوط، اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے رات کے وقت چلے جائیں اور صبح کے ٹائم ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ رات کا وقت تھا، اب لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ صبح تو پتہ نہیں کب آئے گی، رات کیسے کٹے گی؟ تو فرشتے کہنے لگے کہ صبح بہت جلد آنے والی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، بہت جلد وقت گزر جائے گا۔ پھر ان پر عذاب کیا آیا؟ عذاب یہ آیا کہ جیسے ان کا کام الٹا تھا، اللہ نے عذاب بھی ویسے ہی بھیجا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے ایک پر پر، دائیں پر کے اوپر اس پوری بستی کو اٹھایا، اور حدیث پاک میں کہ وہ کتنا اوپر لے گئے، کیونکہ وہ زمین جب ساری اوپر جا رہی تھی، انسان بھی، جانور بھی، کتے بلے سب وہاں زمین پر موجود تھے، تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ اتنا اونچا لے کے گئے جبرائیل کے جو آسمان کے فرشتے ہیں اس زمین کے کتے بھونکنے کی آوازیں سن رہے تھے۔ جو کتے بھونک رہے تھے نا اس زمین پر، فرشتوں نے، آسمان کے فرشتوں نے وہ آوازیں سنی، یعنی کہ آسمان کے قریب تک زمین پہنچ گئی، اور اوپر یوں لے جا کے فجعلنا عالیہا سافلہا، اس کو الٹ دیا۔ کام الٹا تھا نا، زمین کو الٹ دیا۔ اور صرف یہیں پر نہیں، اس کے بعد پھر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، اور بارش بھی ایسی تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک پتھر کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا، ترتیب وار آ رہے تھے، اور وہ مسومۃ عند ربک، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نشان لگا دیا تھا، یہ فلاں کے سر میں، یہ فلاں کی ناک پہ، یہ فلاں کی پیٹھ پہ، نام لکھے ہوتے سب کے، سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ صرف لوط علیہ السلام اور آپ کی جو امت ہے، وہ آپ کی دو بیٹی ہیں جو آپ پر ایمان لائی تھی، آپ کی بیوی پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، صرف اور صرف آپ کی دو بیٹیاں اور آپ بچے۔ اور یہ تعداد میں کتنے تھے؟ 6 لاکھ۔ 6 لاکھ لوگ ایک دم سے ختم کر دیے گئے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور حدیں کراس کر دیتا ہے تو اس کا انجام پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، آپ ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو گیا، وَقَالَ، اور آپ نے فرمایا، هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، یہ تو بڑا مشکل دن ہے آج کا دن۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ، اور آپ کی قوم آئی، یُہْرَعُونَ إِلَيْهِ، آپ کی طرف دوڑتے ہوئے، وَمِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے، كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، وہ برے کام کرتے تھے۔ قال، آپ نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، هؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ جو پیغمبر ہوتا ہے نا وہ سب کا باپ ہوتا ہے، تو جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ پیغمبر کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی کہ جتنی بھی بیٹیاں اس وقت موجود ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں، تم ان سے نکاح کر لو۔ فاتقوا اللہ، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے بارے میں۔ الیس منکم، کیا نہیں ہے تم میں رجل الرشید، کوئی سمجھدار انسان، میری بات سمجھنے کے لیے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے؟ قالو، وہ کہنے لگے، لقد علمت، البتہ تحقیق اے لوط تو جانتا ہے، ما لنا فی بناتک من حق، کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے،
وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ اور بے شک تو جانتا ہے مَا نُرِيد کہ ہم کیا چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ تو جانتا ہے۔ قال آپ نے فرمایا لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً کہ کاش میرے پاس تمہارے مقابلے میں آج قوت ہوتی، او آوی الی رکن شدید یا یہ کہ میں پناہ پکڑ لیتا کسی مضبوط ٹھکانے کی طرف۔ قالو وہ کہنے لگے یا لوط وہ مہمان کہنے لگے اے لوط انا رسول ربک بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک یہ ہرگز آپ کی طرف نہیں پہنچ سکتے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ بس آپ اپنے گھر والوں کو رات کے وقت رات کے ایک حصے میں لے کر چلے جائیے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، إِلَّا امْرَأَتَكَ سوائے آپ کی بیوی کے، إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ بے شک اس کو وہ عذاب آئے گا جو عذاب دوسروں کو آئے گا، سب کو آئے گا۔ ان موعدہم الصبح بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح کا وقت ہے۔ الیس الصبح بقریب کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فلما جاء امرنا بس جب ہمارا امر آیا، ہمارا حکم آیا، جعلنا عالیہا سافلہا ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچے والا بنا دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً اور ہم نے برسائے ان پر پتھر من سجیل جو کھنگر تھے، منضود جو تہ بتہ تھے، مُصَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ جو نشان زدہ تھے تیرے رب کی طرف سے، وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ اور یہ عذاب ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور ان کی ڈیوٹی لگائی شرق اردن کے علاقے میں، جہاں پر اس وقت بحر میت جسے بحر مردار بھی کہا جاتا ہے، اس کے اطراف میں یہ لوگ آباد تھے، اور جو سب سے بڑی بستی تھی اس کا نام تھا سدوم، اس بستی کے اندر یہ لوگ آباد تھے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، تقریباً 6 لاکھ۔ لوط علیہ السلام نے ان کو تبلیغ فرمائی، بار بار فرماتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کبھی کبھار تشریف لاتے تھے، وہ بھی ان کو تبلیغ فرماتے، لیکن یہ لوگ بڑے ضدی تھے، اتنے برے تھے کہ لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں سے فرمایا تھا کہ روئے زمین پر اس وقت ان سے زیادہ خبیث اور برا کوئی نہیں ہے۔ ان لوگوں کے اندر یہ بیماری تھی کہ یہ ڈاکے ڈالتے تھے، یہ ان کا پیشہ، ان کا مشغلہ تھا، پھر شرک کرتے تھے، اور پھر لواطت کی بیماری وہ شروع ہی اسی قوم سے ہوئی ہے، اور اس کے اندر یہ لوگ اتنے زیادہ اندھے تھے کہ دیکھو مہمان ہیں، مہمانوں کا بھی کچھ خیال نہیں، اللہ کے نبی کے مہمان ہیں اس کا بھی کچھ خیال نہیں، اور اللہ کے نبی کے گھر چڑھ دوڑے، اتنی بھی شرم حیا نہیں ہے، اور ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے حوالے کرو، ہم نے بدکاری کرنی، اور پھر وہ منع کر رہے ہیں کہ بھئی عورتوں سے نکاح کرو، اللہ نے عورتیں کس لیے بنائی ہیں؟ وہ کہنے لگے ما لنا فی بناتک من حق، ہمارا تو یہ مشغلہ ہی نہیں ہے، ہمارا تو یہ شوق ہی نہیں ہے، ہمیں تو دلچسپی نہیں ہے، ہمارا کام تو یہی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ اے لوط تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اتنے زیادہ ڈھیڑ تھے، جب ان لوگوں نے حدیں کراس کر دی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اب ایک طرف تو دیکھو اس واقعے کے اندر کہ فرشتے آئیں، انسانی شکل میں آئیں، لیکن اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ علم غیب کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے جس کو جو چاہے جتنا چاہے بتلا دے، جتنا علم چاہے عطا فرما دے۔ نبیوں کا علم ذاتی نہیں ہوتا، عطائی ہوتا ہے۔ جب تک ان فرشتوں نے بتلایا نہیں ہے تب تک آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں۔ اور جب تک یہ نہیں بتلایا کہ ہم کیوں آئے ہیں تب تک آپ کو یہ بھی خبر نہ ہو سکی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے اس گناہ کے اندر حدیں کراس کر دی تب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ اب دیکھو ایک دن دو دن کی بات تو نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام جب ہجرت فرما کے یہاں تشریف لائے، آپ نے یہاں پر شادی فرمائی۔ شادی کے بعد آپ کی دو بیٹیاں ہوئی، دو بیٹیاں جوان ہو گئی۔ اس میں کتنے سال لگے؟ یہ سارا عرصہ آپ کی تبلیغ کا ہے، لیکن اس دوران امت میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ کتنے بدبخت لوگ تھے، ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کو تھوڑی سی شرم حیا ہوتی، ایک بندہ بھی نہیں تھا، ایک سے بڑھ کر ایک، سوائے آپ کی دو بیٹیوں کے۔ جو آپ کی بیوی ہے وہ بھی کافر ہے، وہ بھی ایمان نہیں لائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، اور جہاں پر عذاب آیا ہے اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ بحر میت، بحر مردار، وہاں پر کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، آج تک اس کے اثرات موجود ہیں۔ لیکن انسانوں کی بدبختی دیکھو کہ اللہ کا جو عذاب جہاں پر آیا ہے وہاں آج کل جاتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے۔ اللہ کی لعنت وہاں پر پڑ رہی ہے، وہاں پر کوئی جائے گا تو اس کو کیا ملے گی؟ اللہ کی لعنت ہی نظر آئے گی۔ یہ ایسی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں جا کر انسان عبرت حاصل کرے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ دو مضمونوں کے بعد تیسرا مضمون جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں، اس وقت ان لوگوں نے یہ حرکت شروع کی، اس کے بعد سے آج تک یہ گناہ جاری ہے پوری دنیا کے اندر۔ اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، یہ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے قوم لوط نے بے حیائی کی بات بھی کی، برائی بھی کی، اور اس پر ان کو کوئی ملامت کی بات نہیں تھی، کوئی ان کو شرمندگی کچھ بھی نہیں تھا، سب کے سامنے اور محفل کے اندر، بھری مجلس کے اندر یہ گناہ کرتے تھے اور اس کا اظہار کرتے تھے، فخر کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کے بعد کتنی امتیں آئی، آ کر چلی گئی، اب یہ آخری امت ہے۔ لیکن اس امت کے اندر اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قوم لوط سے ہم آگے تو نکل گئے ہیں، پیچھے نہیں رہے۔ یہ گناہ عام ہے کہ نہیں اس وقت؟ اس گناہ کو گناہ کوئی نہیں سمجھتا، اور اس وقت تو ہم جنس پرستی کے لیے باقاعدہ طور پر منظم طور پہ سازش ہو رہی ہے۔ جو غیر مسلم اقوام ہیں، جو کافر ہیں، ان کا تو قانون ہے، ٹھیک ہے کرو، لیکن ہمارے مسلمان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ سازشیں چل رہی ہیں۔ یہ جو آزادی مارچ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کون سی ان کو آزادی چاہیے؟ یہی آزادی مانگتے ہیں لوگ کہ بھی بس جس طریقے سے جانور ہوتے ہیں ہم جانور بننا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کیوں انسان بنا دیا؟ یہ نکاح کی پابندیاں کیوں ہیں؟ مرد عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، یہ پابندی کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں عورت عورت کے ساتھ بھی کر سکتی ہے، مرد مرد کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہمیں آزادی ہے، ہمارا جسم ہماری مرضی ہے۔ تو پھر جس طریقے سے قوم لوط کے اوپر عذاب آیا، آج اسی طریقے سے اس قوم پر، اس امت پر بھی اس وقت عذاب ہے یا نہیں؟ پوری دنیا کے اندر دیکھو اس وقت مسلمانوں کے کیا حالات ہیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ نظام چلا رہا ہے جب تک اس کی چاہت ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان دیکھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں کب تک چلے گا۔ یوں لگتا ہے کہ بس تھوڑا سا وقت باقی بچ گیا ہے، لیکن مسلمان بے حسی کا شکار ہو چکے۔ اور ہمارے ہاں بہت سارے علاقوں کے اندر یہ رواج ہے کہ وہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ پھر رہے ہیں، اور جس کا کسی کے ساتھ کوئی یارانہ نہ ہو تو کہتے ہیں بھی کیا بات ہے، اکیلا پھر رہا ہے۔
یعنی کہ یہ فیشن بن چکے قوم لوط کی طرح، یہ وبا عام ہو چکی ہے، اس پر کوئی ملامت کرنے والا نہیں ہے، کہتے ہیں رواج ہے بہت سارے علاقوں کے اندر، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ہمیں۔ اس گناہ کی سزا کیا ہے؟ جو زنا ہے اس کے بارے میں تو قرآن نے فیصلہ سنا دیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے مارے دونوں کو، 100 کوڑے۔ اور اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اس کی سزا اس سے بڑی ہے، اس کو سنسار کر دو۔ جب اس کے پاس ایک جائز ذریعہ تھا پھر اس نے کیوں غلط کی ہے؟ اور اس لیواتت کی سزا کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کسی بندے سے یہ غلطی ہوئی، آپ کی عدالت کے اندر مقدمہ آیا، آپ نے اس کو زندہ جلا دیا، زندہ کو آگ لگوا دی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کی سزا سزائے موت ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام نے علی سے اختلاف کیا، اس بات سے نہیں کہ اس کو مارا کیوں ہے، وہ کہنے لگے اے علی بات یہ ہے اس کو مارو، سزائے موت تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن آگ کا عذاب دینا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو جہنم کے اندر پھینکنا ہے، جو مجرم ہوں گے ان کو آگ کے اندر جلانا ہے، تو آگ کا عذاب یہ اللہ کی صفت ہے، آپ یہ عذاب نہ دیں۔ لیکن یہ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ مارنا نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ یا تو اس کو کھڑا کر کے اس کے اوپر دیوار گرا دو، یا یہ ہے کہ اس کو کسی اونچے پہاڑ پہ لے جاؤ، چوٹی پہ لے جا کے اور اس کو الٹا دھکا دے دو، وہاں سے نیچے گر کے مر جائے۔ یعنی کہ سزا تو سزائے موت ہی ہے نا، سزا کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن سزا سزائے موت ہی ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی سزا ہے اس کی، لیکن آج معاشرے کے اندر یہ ایک فیشن بن گئی ہے، یہ وبا اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے کہ قوم لوط بھی پیچھے رہ گئی۔ تو حضور علیہ السلام کی جو وہ ایک دعا تھی نا کہ اللہ میری امت کو ایک دم سے ختم نہ فرمانا، بس وہ ایک دعا بیچ میں آ جاتی ہے۔ اگر وہ دعا اللہ کے نبی نے نہ فرمائی ہوتی، یقین جانیے کہ قوم لوط سے بھی بڑا عذاب اس امت پہ آ چکا ہوتا۔ اب یہ کتنی بڑی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، جبرائیل نے اس جگہ کو کتنا اونچا لے کے گئے، آسمانوں کے قریب، وہیں سے نیچے پٹک دیتے تو کام ختم ہو جاتا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا اظہار فرمایا ہے کہ میں ایک دم سے یوں ختم تو کر سکتا تھا، اتنا اونچا لے جا کے پھر اس کو نیچے کر دیا، انہیں کو الٹ دیا نا، کام جو ان کا الٹا تھا، پوری کی پوری زمین وہ بستی ساری کی ساری الٹ دی۔ جب اتنا اونچا جا کے وہاں سے جبرائیل نے نیچے پھینکا ہوگا تو کسی نے بچنا تھا؟ اس کے باوجود پھر اللہ نے پتھروں کی بارش کیوں دی؟ یہ دکھانے کے لیے کہ مجھے کتنا غصہ ہے اس گناہ پر۔ پھر پتھر بھی عام پتھر ہوتے، من سجیل، کھنگر پتھر، اور ایک نہیں تھا، منضود، ایک کے پیچھے دوسرا۔ پھر ایسا نہیں تھا کہ پتھروں کی بارش آ رہی ہے جیسے اب اولے پڑتے ہیں، بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، ادھر آ گیا ادھر آ گیا، بندے پہ نہیں لگا، لیکن یہ تھا مسومۃ عند ربک، ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا، بچنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ یعنی وہاں اتنا اوپر سے وہ بندے گر رہے تھے نیچے، وہ مر رہے تھے، لیکن وہاں جو چیخ و پکار تھی، اللہ فرماتی نے اور مارو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم رب ہے، غفور الرحیم ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آیا، کتنی بڑی سزا دی ہے۔ تو یہ سارا کا سارا واقعہ اس امت کو کیوں بتلایا؟ تاکہ یہ امت اس گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے، اس گناہ سے بچے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، گناہ تو گناہ ہوتا ہے، لیکن پھر جب ایک انسان گناہ کا اظہار کرتا ہے تو اسے اور بڑا کر دیتا ہے۔ اور آج کل اس وقت معاشرے کے اندر
یہ ایک بہت بڑی وبا، بڑی خرابی ہے جو عام ہو چکی ہے کہ ہم لوگ گناہ بھی کرتے ہیں، پھر اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ ایک بندے نے غلط کام کر لیا، پھر وہ بتاتے جی میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا ہوا، یعنی کہ دوسرے بندوں کو اس گناہ پر گواہ بنا رہا ہے۔ اس پہ اللہ کا غضب نہیں اترے گا تو کیا اترے گا؟ ایک گناہ نہیں کرنا تھا لیکن اگر ہو گیا توبہ استغفار کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ اس کا اظہار کرتا پھرے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اللہ کی ناراضگی اس کے غضب کا سبب بنتا ہے، اللہ نے اتنی بڑی بڑی سزائیں دی ہیں، صحابہ کرام نے ان کو اتنی بڑی سزا دی ہے کہ آگ سے زندہ جلا دیا، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو پہاڑ سے گرا دو، اس کے اوپر دیوار گرا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس گناہ سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اور اگر کوئی ہمارے تعلق والا دوست اگر وہ اس کام کے اندر لگا ہوا ہے تو ہم اس کو بہت پیارے انداز سے اس کو تبلیغ کریں، اس کو بتلائیں کہ دیکھو قرآن نے کیا سزا رکھی ہے، اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے کتنی بڑی بڑی سزا رکھی ہے، بھائی اس کام سے باز آ جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ پھر جس طریقے سے قوم لوط پہ عذاب آیا تھا، مجموعی طور پہ نہ بھی آئے تو انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی عذاب آ جائے تو پھر انسان کیسے برداشت کر پائے گا؟ اور دنیا کے اندر اللہ کا عذاب نہ بھی آئے، میں مثال دے رہا ہوں، اللہ معاف کر دے کوئی بات نہیں، اس کو مہلت دو مہلت دو مہلت دو، لیکن بالآخر جب انسان ایسے گناہ کرتا رہتا ہے اس نے مرنا تو ہے، اور آخرت کا عذاب تو کھڑا ہوا ہے، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہونی ہے۔ تو اس لیے ابھی سے ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس وقت امت کس طرف جا رہی ہے۔ دیکھو ہم کسی کو جبر نہیں کر سکتے، لیکن ہم تبلیغ تو کر سکتے ہیں نا، اللہ رسول کی بات پیارے انداز سے سمجھا تو سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانی ہوگی، اور اپنی نسل کو بچانا ہوگا کہ اس وقت دجالی اور یہودی میڈیا وہ عوام کو گمراہ کر رہا ہے، اور جو بھی ہم جنس پرستی کے نعرے لگائے ہیں، جو بھی نعرہ لگاتا ہے اس کی پشت پہ کھڑا نظر آتا ہے، انہیں پیسے دیتا ہے، کوریج دیتا ہے، دیکھو جی اتنی عوام اکٹھی ہے، جی اتنی عوام اکٹھی ہے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ بغیرتی عام ہو، یہ تو چاہتے ہیں کہ حیا مکمل طور پہ ختم ہو جائے، لیکن ہم نے اس مشن کو ناکام بنانا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ہم اپنی نسل کو دینی تعلیم، دینی تربیت دیں۔ جب دینی تعلیم ہوگی، دینی تربیت ہوگی تو وہ ان بدبودار نعروں سے متاثر نہیں ہوگی، یہودی میڈیا سے متاثر نہیں ہوگی، ان کے سامنے قرآن کی تعلیمات ہوں گی، اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہیں وہ سامنے ہوں گی، وہ کہیں گے یہ سب کا سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ ہم نے ان کے بات سنتے ہیں، نام ان باتوں کو اچھا مانتے ہیں۔ تو ایک ہی ذریعہ ہے، ہم سب اس چیز کے پابند ہیں، ہم سب اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ اپنے آنے والی نسل کو اس بدبودار چیز سے بچائیں۔ بچائیں گے کہ نہیں بچائیں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔